الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله تعالى في القرآن الآخر: وما كان المؤمنون لينفروا كافرين ولولا نفر من كل أمة طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب طريقا من الكفر علما سهل الله له به طريقا من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے نام ہے دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ذریعے اور اپنی زندگی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے۔ عام طور پر اللہ نے جو قرآن کے نہایت تلاوت کی ہے، اس میں ایسی بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان امر کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، اس مسئلے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اس مسئلے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، اور اللہ رسول کے لوٹانے پر جو بات تمہاری عقل اور سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ کے احکام پر عمل کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض اور لازم سے بچہ رکھتا ہے، اللہ یہ کہ اس میں خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کو واقعہ اور رسول کے تعبیر کیا ہے، ان کو ماننا، اس میں بھی بعض چیزیں واجب کے درجے میں ہیں، بعض کے درجے میں ہیں، بعض میں فوائد ہیں، بعض میں ہوتا ہے، تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد جیسا درجہ ہوگا ویسے ہی عمل سننے ہوتا پر عمل جو ہے وضو کے درجے میں آ جائے گا، اور سننے کے فوائد پر عمل جو ہے وہ مستحب کے درجے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا پھر یہ کہ الامر جو ہے ان کی بات ماننا اور ان کے حکم پر چلنا، لیکن وہ حکم اللہ رسول کے حکم کے ماتحت ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا، اگر اللہ رسول کے حکم کے ماتحت نہ ہو اس کے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ الامر کون ہے، اس کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الامر سے مراد فقہاء اور علماء۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رسول کے بعد جن کی بات مانی جائے گی وہ فقہاء اور علماء ہوں گے، ان کی بات مانی جائے گی اور ان کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء کی بات پر عمل کرنا قرآن و حدیث کے متصادم نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کے حکم کے ماتحت ہے۔
جب ماتحت ہو گیا تو اب یہ کہنا کہ فقہ قرآن کے متضاد ہے، قرآن کے مخالف ہے یا سنت کے مخالف ہے، یہ کہنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ، کیونکہ اللہ نے خود یہ حکم دیا ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ فقہا کو تم رسول کا درجہ دیتے ہو اور گویا تم شرک کرتے ہو۔ ایک جماعت ایسی ہے تو یہ بات کہتی ہے کہ اولو الامر کی فقہا اور علماء کی بات پر ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا یا ان کا حکم ماننا، یہ معاذ اللہ ان کو رسول کا درجہ دینا ہے۔ تم رسول کا درجہ ان کو دیتے ہو اور اس لیے گویا یہ شرک ہے۔ یہ بات کہنے والے آج بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، ورنہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہ فقہ ہمارے نزدیک اقرب الصواب ہے اور احتمال خطا موجود ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے اس میں زیادہ اقرب الخطا ہے اور ثواب کا بھی احتمال ہے کہ احتمال ثواب بھی ہے اس میں۔ اس لیے اگر ہم ان کو رسول کا درجہ دیتے تو کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ ہماری فقہ اقرب الصواب ہے اور احتمال خطا موجود ہے۔ رسول کی بات میں کبھی بھی احتمال خطا نہیں ہوا گا۔ رسول کی بات کو ماننا یہ ضروری ہوتا ہے کہ رسول کی بات کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس میں کبھی بھی احتمال خطا نہیں ہوتا۔ لیکن امام کی بات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرب الصواب ہے لیکن احتمال خطا ہے، یعنی غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سی باتوں میں امام حنیفہ کے قول کو نہیں دیا، بلکہ امام امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے، کہیں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے، بلکہ بعض مسائل میں تو امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے۔ تو گویا ہم ان کی بات کو ہر جگہ نہیں دیتے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اقرب الصواب ہے وہاں ہم ان کی بات کو لے لیتے ہیں، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں احتمال خطا ہے وہاں ہم ان کی بات نہیں لیتے اور اس پر فتویٰ نہیں دیتے۔ اس لیے ہر جگہ اگر ہر بات پر ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لیتے تو پھر آپ یہ بات کہہ سکتے تھے، اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ تم اس کو رسول کا درجہ دیتے ہو، ہم تو ان کے احتمال خطا کے قائل، اور یہ احتمال خطا کا قائل ہونا ہی یہ بات بتلاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کو رسول کا درجہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ کہنا اور یہ اعتراض کرنا یہ قرآن کی اس نص قطعی کے بھی مخالف ہے کہ قرآن نے خود حکم دیا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، جو کہ فقہا اور علماء ہیں، تو معاذ اللہ قرآن ہمیں شرک کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے جب اللہ نے ہمیں خود یہ کہا کہ تم اولو الامر کی بات لے لیا کرو، یعنی فقہا کی بات لے لیا کرو اور فقہا کی بات پر عمل کر لیا کرو، اللہ نے اس کی، لیکن یہاں اطیعوا اللہ کا لفظ لے کے آئے، اطیعوا الرسول میں اطیعوا الرسول کا حکم لے کے آئے، لیکن اولو الامر میں اطیعوا کا لفظ نہیں ذکر کیا، بلکہ اولو الامر منکم۔ یہ خود دلیل ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے ماتحت ان کا حکم لیا جائے گا۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کے ماتحت نہ ہوگا تو ان کا حکم نہیں لیا جائے گا، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک انہوں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو اللہ رسول کی اطاعت کے مخالف۔ اب آگے فقہ خود قرآن نے بیان کی ہے۔ اب جب قرآن فقہ کی ذکر خود کر رہا ہے ان آیتوں کے بعد، اس سے پتہ ہمیں چل گیا کہ فقہ قرآن کے متصادم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا متصادم نہیں ہے، ورنہ اللہ کبھی بھی فقہ کی طرف اشارہ نہ فرمائے۔ تو یہاں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں،
اللہ رسول کی تو بات ماننی ہے، اس کے امر کی بات ماننی ہے، لیکن بعض دفعہ امر کے بعد میں تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، تم کچھ سمجھ رہے ہو، بات دوسری ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرے کی عقل کچھ کہتی ہے، تو اس وقت حکم ہمیں نے دیا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی بات کی طرف اس امر کی بات کو لوٹا دو۔ جب اس بات کو اس کی طرف لوٹاؤ گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی مل جائے گی اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے رسول کی امر میں، کوئی ایسی بات مل جائے گی جو تمہارے مختلفی مسئلے کے قریب ہو، جس کو ہم عام طور پر مقیس علیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ جب بات مقیس جو ہے جس میں تمہارا اختلاف ہے، وہ جب تمہارا اختلاف ہے تو اس میں تم جو ہے یہ کرو کہ اللہ رسول کی بات کو تو اس میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب خود اس سے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف تبھی ہوگا جب قرآن میں بھی وہ حکم واضح طور پر موجود نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی حکم واضح طور پر موجود نہیں ہوگا، تب جا کے اختلاف ہوگا، ورنہ اگر صاف واضح طور پر وہاں حکم موجود ہوتا تو اختلاف ہوتا، کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا۔ تو جب ہمیں کیا کیا، رسول اللہ کے رسول کے اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، اب خود بخود اس سے بات سمجھ میں آ گئی، اختلاف اسی وقت ہوگا جب مسئلہ واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس کو اب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہی ہے کہ ان مسائل پر قیاس کرو جو تم میں مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، ان کو اللہ رسول کی کتاب پر پیش کرو، اللہ کے نبی کی بات پر پیش کرو، اور پیش کرنے کے بعد تمہیں جو مقیس علیہ جس پر تم نے اس مسئلے کو قیاس کرنا ہے اس کے قریب ہو، وہ حکم یہاں لگا، اور اسی کا نام فقہ ہے۔ اب ہم نے کس کو لیا؟ قرآن و حدیث کو لیا یا اپنی عقل کو لیا؟ اب ہم نے قرآن و حدیث کو لیا نا، جب ہم نے بات اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹائی ہے اور وہاں مقیس علیہ تلاش کیا ہے، اور مقیس علیہ تلاش کر کے ہم نے وہاں حکم وہی لگا دیا جس میں اختلاف ہو رہا تھا، تو ہم نے در حقیقت اللہ رسول کی بات کو لیا ہے، اپنی عقل کو نہیں لی۔ تو اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ فقہ قرآن و حدیث کے متصادم ہے، یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور معاذ اللہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم جو ہو قرآن کو بھی چھوڑتے ہو، حدیث کو بھی چھوڑتے ہو، تم اپنی عقل اور اصحاب رائے کہا جاتا ہے ہمیں کہ جی اصحاب رائے ہیں، یہ اصحاب حدیث نہیں۔ حالانکہ اصحاب رائے جو ہے امام مالک کو بھی لوگوں نے اصحاب رائے کہا۔ اصحاب رائے کا مطلب ہرگز نہیں کہ حدیث و قرآن کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اصحاب رائے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن و حدیث پر غور کر کر وہ رائے کو طے کرتے ہیں، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کا مطلب جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ اس لیے اصحاب رائے کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب انہوں نے جو سمجھا ہے اس اعتبار سے اصحاب رائے، نہ کہ معاذ اللہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ اپنی عقل کو لے رہے ہیں، اس لیے اصحاب رائے کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں، ورنہ امام مالک کو اصحاب رائے کوئی نہ کہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ اصحاب رائے جو ہیں وہ کون لوگ ہیں جو معاذ اللہ قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں اور اپنی عقل پر چلتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل پر چل کر فیصلہ نہیں کیا، جو قرآن و حدیث کا حکم تھا وہی انہوں نے لیا۔ اس لیے جب مشہور ہے آپ کو معلوم ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق کو کہا کہ میرا نام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت، جس کو لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اچھا تم وہی لوگ ہو
جو اپنی عقل کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتے ہو. امام صاحب اس وقت خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد پھر امام صاحب نے کہا کہ حضرت نماز جو ہے وہ اہم ہے یا روزہ اہم ہے؟ افضل ان میں سے اور مقدم کون ہے؟ نماز مقدم ہے یا روزہ مقدم ہے؟ ان میں کون سا مقدم ہے؟ کہا نماز مقدم ہے روزے سے. کہا کہ اگر نماز مقدم ہے روزے سے, اگر میں اپنی عقل پہ چلتا تو میں یہ کہتا کہ حیض والی عورت جو ہے وہ نماز قضا کرے, روزہ قضا نہ کرے. جو مقدم ہے اسی کو قضا کرنا چاہیے تھا نا, جو مقدم نہیں ہے اس کو قضا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں تو قرآن و حدیث کی بات کو لیتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ حیض والی عورت نماز قضا نہیں کرے گی, وہ روزہ قضا کرے گی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ میں نے کس کو لیا ہے؟ اپنی عقل کو لیا ہے. میں نے عقل کو نہیں لیا بلکہ قرآن و حدیث کی بات کو لیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ پٹی وغیرہ پاؤں کے نیچے لگتی ہے یا اوپر لگتی ہے؟ آگے نیچے لگتی ہے. فرمایا میں اگر اپنی عقل پر چلتا ہوتا میں کہتا کہ جب موزے پر مسح کرنا ہے تو پاؤں کے نیچے مسح کرے کہ جو پٹی وغیرہ وہاں لگی ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں موزے کے اوپر مسح کرے, موزے کے نیچے مسح نہ کرے. اس لیے کہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے میں کس کو لیتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو لیتا ہوں, اپنی عقل کو نہیں لیتا ہوں. تو اس سے معلوم الحمدللہ ہمارے حضرات جو تھے اللہ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دفعہ ایک مسئلہ ذرا آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک جماعت یہاں کراچی میں ہے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جو ہے مسلمین ہیں, جماعت المسلمین کہتے ہیں, اور یہ بگڑے ہوئے غیر مقلد ہیں. یہ ہے وہ غیر مقلد لیکن وہ بھی بگڑے ہوئے, یعنی ان کو بھی یہ کافر مشرک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہم ہیں اور ہمارا نام بھی کیا ہے قرآن میں آیا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. تو ہم کون ہیں؟ جماعت المسلمین. تو ہمارا نام بھی قرآن میں موجود ہے. اس لیے ہم ہی حق والے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی حق والا نہیں ہے کہ ہمارا نام کہاں موجود ہے. مولانا امین صاحب نے کہا کہ قرآن میں جو آیا ہے وہ مطاع ثم امین, امین کی اطاعت کرو. جبرائیل مراد ہے وہاں, تو خدا میرا نام امین ہے تو میری مانا کرو, میری اطاعت کیا کرو تو میں امین. تو ایسوں کو پھر جواب ایسے دیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے امین ہے, تو اگر نام بھی بن جانا ہے تو امین تو میں ہوں. قرآن میں مطاع ثم امین کہا ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ احمد لوگ ہیں, اللہ ان کو عقل دے. ایک مسلمین والا بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا لوگوں کو, اور میرے تک اس کی بات پہنچی. کسی نے مجھے کہا جی آپ اس سے بات کریں. اب جب اس سے بات کرنے کو کہا گیا تو بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تمہاری بھیجتی زیور جو ہے نا اس میں ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف. تو وہ معلومہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے کیا ہے مخالف ہے. میں نے پوچھا بھائی کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف بھیجتی زیور میں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی بھیجتی زیور میں مسئلہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کسی کی انگلی پر گندگی لگ گئی اور اس کو اس نے چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی. یہ مسئلہ شاید آپ نے تو سنا ہی نہ ہوگا کبھی کہ اس مسئلہ یا بھیجتی زیور میں موجود بھی ہے. یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے, موجود بھی ہے بھیجتی زیور میں یہ مسئلہ کہ اگر کسی کی انگلی پر گندگی لگ گئی اور اس نے اس انگلی کو چاٹ لیا تو اب وہ انگلی کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی.
تو پھر ایک جب حکومت میں سے کہنے لگا میں انگلی پر گندگی لگا کے بنوری طور کے دارالفتہ میں گیا تھا، ذرا چاٹ لو تاکہ پاک ہو جائے۔ ایسے احمد بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ بنوری طور کے دارالفتہ میں وہ انگلی پر گندگی لگا کے گیا۔ سب سے بڑا احمد تو وہی ہے جو گندگی لگا کے گیا وہاں بنوری طور کے مفتی حضرات سے کہہ رہا ہے اس کو چاٹ لو تاکہ یہ کیا ہو پاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے مخالف ہے؟ ہاں مخالف ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی وہاں سے گزری، اور جب بلی وہاں سے گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وضو میں لوٹے سے وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوٹا اس کے سامنے کر دیا، جھکا دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ وہ پانی پی لے تو اس نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد بلی تو چلی گئی، اللہ کے نبی نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اسی پانی سے کیا کیا؟ میں نے کہا بلی چوہا کھاتی ہے، بلی کوئی بھی جانور پکڑ کے کھا لیتی ہے، اب حالات میں تو اس کا منہ کیا ہوا؟ پاک ہے نہ پاک ہے؟ پاک ہے نہ پاک ہے اس کا منہ، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے پانی پلا کر اسی سے وضو فرما رہے ہیں۔ اب اس کا منہ تو نے دھویا تھا جا کے کہ جس کا منہ 3 دفعہ دھو دو تاکہ پاک ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے جو وضو فرمایا تو وہ پاک پانی سے وضو کیا ہے، ناپاک پانی سے وضو نہیں کیا۔ اس کا منہ تو کسی نے نہیں دھویا، اگر کسی نے دھویا اس کو معلوم علماء نے مسئلہ لکھا، اللہ کے نبی کی صبر سے معلوم ہوا کہ وہ اس نے اپنی زبان کو چاٹ لیا، اس نے منہ کو چاٹ لیا، زبان پھیر پھیر کے وہ اس کا پاک ہو گیا۔ جب اس کا منہ پاک ہو گیا تو اب اللہ کے نبی نے دنیا کو سبق دیا کہ لعاب بھی پاک کرنے والا ہے، جب اس کو پاک کر دے گا تو اس کو پانی میں اگر منہ ڈالے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو یہ حدیث کے مخالف کیسے ہوا؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، یہ حکم عقل مندوں کا نہیں ہے، یہ حکم پاگلوں اور بچوں کا ہے۔ حضرت نے اصل میں یہ حکم اس لیے لکھ دیا کہ بچے عام طور پر ایسا کرتے ہیں، گندگی ان کے ہاتھ کو لگ جاتی ہے وہ چاٹ لیتے ہیں، اب مائیں شور میں جاتی ہیں۔ اب یہ بچے نے انگلی دودھ میں پڑا ہوا تھا 1-2 کلو، اس میں جا کے ہاتھ ڈال دیا، اب یہ دودھ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اب لاتے بات ہے کہ ہم کیا کہیں گے پاک ہے ناپاک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بچے نے اپنا چاٹ پر اس کو کیا کر لیا، پاک کر لیا، جتنا بلی نے اپنے منہ کو چاٹ کر کیا کر لیا، پاک کر لیا، تو اس لیے وہ ہاتھ پاک ہے۔ اب دودھ کو استعمال کر سکتے، اس دودھ کو کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کو گرانے کی ضرورت ہے؟ اس کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں کیا معلوم ہو گیا؟ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے، اس سے قرآن و حدیث میں یہ جو لوگ غور نہیں کرتے، مجھے کہتا منطق نہ چلاؤ جی۔ میں نے کہا منطق کیا؟ میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، تم مجھ کو منطق کہہ رہے ہو؟ تم حدیث کو منطق کہو گے تو شرم نہیں آتی، تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ تو اب اس کے بعد جواب تو تھا نہیں، تو اس لیے معلوم ہوا الحمدللہ جو بھی ہمارے حضرات حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی کسی نہ کسی بات سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ ان کو عقل میں نہیں آتا تو ہم پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے قرآن و حدیث کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ اب فقہا نے مسئلہ لکھ دیا، اب یہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کا خامن تیز مزاج ہو اور وہ بیوی کو خطرہ ہو کہ وہ آئے گا تو لڑے گا مجھ سے،
اگر نمک تیز ہو گیا کھانے میں اور وہ روزے کی حالت میں رمضان کے روزے ہیں، وہ ہڈیاں پکا رہی ہیں، اب ہڈیاں چکھ تو سکتی نہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو فقہاء نے مسئلہ یہ کیا کہ زبان پر وہ نمک انگلی لگا کر اس کو چاٹ کر تھوک دے. اب تھوک دے گی تو اس کا روزہ بھی باقی رہے گا اور ہڈیوں کا نمک بھی کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہڈیوں کا نمک جو ہے کتنا ہے. اب خامد لڑے گا اس سے آگے نہیں لڑے گا. اب یہ مسئلہ ہو کہ یہ کہاں سے نکالا تھا؟ تو ان کو کہا گیا کہ سمندر میں اگر ایک کشتی میں سفر کر رہا ہے، پانی نہیں ہے تو وضو کس سے کرے گا؟ وہ سمندر کے پانی سے وضو کرے گا، اور سمندر کے پانی میں تو نمک ہوتا ہے، اور وہ نمک تو باقاعدہ یہاں آپ جائیں کبھی تو وہ راستے میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی کہ نمک کے لیے انہوں نے بڑے بڑی ایسے بنا رکھی ہیں چورا، اور اس میں وہ پانی سمندر میں جمع کرتے ہیں، اور کچھ دن بعد وہ خشک ہو کر پانی نمک بن جاتا ہے اور وہ نمک بازار میں آ کے بکتا ہے. تو معلوم ہے اتنا نمک اس پانی میں ہے سمندر کے کہ وہ باقاعدہ نمک بن جاتا ہے اور نمک بن کے بازار میں بکتا ہے. تو اب ہم نے جو کلی کی تو کیا چکھا نہیں پانی ہو؟ جب ہم نے سنت ادا کرتے ہوئے کلی کریں گے اس پانی سے تو وہ پانی منہ میں کیا آئے گا؟ تو نمک ہم نے چکھا ہے نہیں چکھا، لیکن اس کو تھوک دیا تو ہمارا روزہ ٹوٹا گیا. ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا تو کیا معلوم ہوا کہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ٹوٹتا تو کلی کرنے کی کسی کو اجازت اللہ کے نبی دیتے ہی نہ کہ کلی نہ کرنا کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے کہ تمہارا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو اسی سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اخذ کیا اور بتلایا کہ اگر چک کے تھوک دے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں. اب یہ اللہ کے نبی کی عمل سے ثابت ہوا، صحابہ کے عمل سے ثابت ہوا، کیونکہ وہ عمل اسی طرح کیا کرتے تھے کہ کلی کیا کرتے تھے. اور عام طور پر پانی جو ہے آتا ہے نیچے زمین سے، نمکین ہوتا ہے، یا سمندر میں ہوگا تو نمکین پانی ہوگا. اس سے وضو کرنے سے جب ہمارے لیے کلی کی سنت کرنا ادا کرنا جائز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہماری فقہ کا کوئی مسئلہ بھی حدیث و قرآن کے مخالف اللہ کے نبی کی حدیث کے بھی مطابق ہے اور قرآن کے بھی مخالف نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا مسئلہ. اب میں اس کی مثال اور حضرات کو، ایک غیر مقلد نے اسی فقہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے عید کے موقع پر جانور ذبح کیے، جانور کھائے تھے، ذبح کیا، اب اس کے اندر سے بچہ نکل آیا. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، فقہ کی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دو، بسم اللہ کر دو. جو بھی قربان ہو گیا قربانی اللہ، لیکن وہ شرائط تو پوری نہیں ہے، لیکن وہ ضائع کرنے کے بجائے اس کو بھی ذبح کر دو تاکہ وہ حلال ہو. لیکن اگر مردہ نکلا تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ تو کہاں مردہ نکلا تو قرآن نے یہ کہا انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ اور مردار حرام ہے تو وہ حرام ہوگا اس کو کھانے سے. لیکن یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کا ذبح بچے کا ذبح ہے، وہ بچہ یعنی ماں کو ذبح کر دیا بچہ بھی ذبح ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ مردہ بچہ نکلا تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ماں کے ذبح کرنے سے ذبح ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں یہ حکم قرآن کی نص قطعی کے مخالف نہیں ہے. قرآن کی نص قطعی تو کیا کہہ رہی ہے؟ مردار کیا ہے؟ حرام ہے. جب مردار حرام ہے قرآن کی نص قطعی ہمیں یہ بتلا رہی ہے تو اس لیے اب ہم اس کو حرام کو حلال کہیں اور یہ کہیں کہ جو ماں کی ذبح کرنے سے وہ بھی ذبح ہو گیا. کہ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ الفاظ بعض جگہ کاف موجود ہے، بعض جگہ کاف موجود نہیں ہے. اصل ہم کہتے ہیں کہ بعض جہاں کاف موجود نہیں ہے وہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے.
بلکہ مطلب یہی ہے کہ جتنا ماں کو ذبح کر کیا ہے اسی طرح اس بچے کو بھی ذبح کرو. تو ذبح کب کریں گے؟ جب زندہ ہوگا اس وقت کریں گے، جب مردہ ہوگا تو ذبح کریں گے. جب زندہ ہوگا تو ذبح کریں گے، مردہ ہوگا تو اس کو ذبح کریں گے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ الحمدللہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھ، اور قرآن کو دیکھ کر پھر جب مسئلہ اس سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن جو ہے سب سے مقدم. اب اللہ کے نبی کی حدیث اگر اس قرآن کی کہیں مخالف آ گئی ہے تو اس مخالف دنیا دونوں کو جوڑ دو. جب جوڑ دو گے دونوں کو تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کا نام فقہ ہے کہ قرآن حدیث دونوں کو جمع کر کے ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں. اب اس کی مثال دیکھیے. اب مثال اس کی یہ ہے، قرآن حدیث میں آیا ہے کہ بھی نماز میں تحلیل ہوا تسلیم و تحریم ہوا تکبیر. یہ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے. اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الکبیر، ان تینوں کے بارے میں تو عام طور پر باقی حضرات شفافے وغیرہ یہ غیر مقلدین شفافے وغیرہ میں تو ہمارا علمی اختلاف ہے، لیکن یہ غیر مقلد کہتے ہیں اللہ اکبر کہیں گے تو نماز شروع ہوگی اور اگر اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل کوئی الفاظ کہہ دیے جس میں اللہ کی بڑائی ہے، نماز شروع ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی. کوئی الفاظ بھی آپ نے کہہ دیے تو نماز کیا ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں جی حدیث کے مخالف ہے، آپ یہ کیسے حکم کر رہے ہیں؟ جس میں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تحریم ہوا تکبیر. لیکن امام حنیفہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، امام حنیفہ نے جب غور کیا قرآن کی آیتوں پر کہ قرآن میں فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا بس نماز پڑھی. اور تاخیر بال وسط کے لیے آتی ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر فوراً نماز شروع کر دی. تو اس سے اللہ نے کیا تو لگائی قید تکبیر کی؟ اللہ نے تو تکبیر کی قید نہیں لگائی. امام حنیفہ نے قرآن کو مقدم رکھا اور قرآن کو مقدم رکھ کے کیا حکم دیا؟ کوئی بھی اللہ کی عظمت والا نام لے لیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فرض شروع ہو جائے گا، نماز شروع ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحریم ہوا تکبیر، اس لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے مقدم کس کو رکھا؟ قرآن کو مقدم رکھا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو دوسرے درجے پر رکھا ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کا دوسرا ہی درجہ ہے. تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ کوئی ایسا کام کیا جو قرآن حدیث کے مخالف ہے، بلکہ قرآن پر بھی عمل کیا ہے، حدیث پر بھی عمل کیا ہے. تم نے قرآن کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کیا ہے، تو قرآن کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنے میں کہتے ہو کہ ہم اہل حق ہیں، تو اہل حق تم کیسے بنتے ہیں؟ تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کے حکم کو بعد اللہ تم نے کہا غلط کہہ دیا، اور اللہ کے حکم پر تم نے کہہ دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، تو تم کون کہنے والے ہو؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر نماز شروع کی تو نماز ہو جائے گی. تو اللہ جل شانہ تو یہ فرما رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے مقابلے میں کہ نہیں نماز شروع نہیں ہوگی. تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ کو تو اہل حق کہہ رہے ہو، اور ہم جو الحمدللہ اہل حق ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، کبھی کافر کہتے ہیں. بعض سب ایک جیسے نہیں ہے، لیکن بعض ان کے ہم کو مشرک اور کافر کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا معاذ اللہ اللہ جل شانہ کی بات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، فقہ کو مانتے ہیں. فقہ کو مان کر گویا فقہ کو ترجیح دیتے ہیں. فقہ قرآن و حدیث کے خلاصے کا نام ہے، اس کے ثمرہ کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں.
یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بھی ہمارے امام حق والے ہیں الحمدللہ ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا فقہ اقرب الصواب احتمال خطا ہے، ان کا اقرب الخطا احتمال ثواب۔ چاروں ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک مسلمین والا مجھے کہنے لگا ایک دفعہ، کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اترے گے؟ میں نے کہا شام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر لگے حدیث میں آتا ہے، اب اس پر کہتا تھا، کہنے لگا وہاں تو حنفی کوئی ہے نہیں، وہاں تو سارے مالکی ہیں۔ اب سارے مالکی ہیں، معلوم ہوا کہ فقہ حنفی والی نماز نہیں پڑھے گی۔ کون سی نماز نہیں پڑھیں گے؟ فقہ حنفی والی نماز نہیں پڑھیں گے، اور کوئی نماز پڑھے تو پڑھیں، فقہ حنفی والی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو مالکی ہیں تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ مالکیوں والی نماز پڑھیں گے، ہاتھ کھلا چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں، یا اور بھی جو اختلاف امام مالک کا ہم سے ہے تو اس کو ذکر کر کے کہنے لگا کہ کیا معلوم ہوا کہ وہاں نماز حنفی ہرگز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے نزدیک چاروں امام برحق ہیں، کوئی بھی نماز پڑھے ہمارے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مدینہ پاک میں جاتے ہیں، ہم بڑی لوگ ہیں اکثر، تو ہم نمازوں کے پیچھے پڑھتے ہیں تو نماز ہماری ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو معلوم کوئی بھی نماز پڑھے ہمارے نزدیک تو کیا ہے، لیکن تمہارا وجود تو کراچی کے علاوہ پاکستان میں کہیں ہے ہی نہیں، تو تمہارا وجود تو صرف کراچی کی حد تک ہے، باقی کہیں تمہارا وجود نہیں ہے، تو تمہاری نماز تو وہ پڑھتے نہیں، باقی ہماری جو بھی پڑھے الحمدللہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ چاروں ہمارے نزدیک۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض ہوگا تو کن پر ہوگا؟ ان پر ہوگا، ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے الحمدللہ کبھی بھی ان باتوں میں ان کے پیچھے نہ جائیں، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں جن سے معلوم، بلکہ قرآن پاک نے تو جو فرمایا، یہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی دوسری، کہ جہاد میں جانے والے سارے جہاد میں نہ چلے جائیں، بلکہ ایک طائفہ جہائی جماعت میں یتفقہوا فی الدین، تاکہ جو باقی رہ گئے فقہ حاصل، دین کی سمجھ حاصل کریں، اور پھر جب وہ جہاد والے واپس آئیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ان کو ڈرائیں، ان کو وہ فقہ جو سکھایا ان کو بتلائیں۔ تو یہاں اللہ کے قرآن نے تو ہمیں خود کیا حکم دیا ہے، جہاد میں سب نہ جائیں بلکہ ایک جماعت کیا رہے، وہ مدینہ پاک میں رہے، اللہ کے نبی سے احادیث کو اور اس فقہ کو سیکھے، اور سیکھ کے واپس آنے والوں کو کیا کرے، يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ڈر جائیں، ان کو بھی مسائل علم ہو جائے، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ہوا یہ کہ حضرات گئے صحابہ جہاد میں، اب جہاد میں گئے تو وہاں ایک صحابی کے سر پہ زخم آ گیا۔ اب زخم آ گیا تو اللہ کی قدرت کہ رات کو احتلام بھی ان کو ہو گیا۔ اب احتلام ہو گیا تو صبح وہ ساتھیوں سے پوچھتے کہ اب مجھے غسل فرض ہو گیا، میں غسل کروں یا تیمم کروں؟ تو ساتھیوں نے ظاہر قرآن کو دیکھا کہ ظاہر قرآن میں عام طور پر اس وقت آیتیں نہیں اتری تھی، تو ظاہر قرآن میں غسل کا حکم ہے کہ غسل کرے آدمی جب ناپاک ہو، تو اس لیے ان صاحب نے کہا کہ غسل کرو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اب وہ انہوں نے غسل کر لیا، اب غسل کیا، پانی زخم میں پڑا، ان کا انتقال ہو گیا، زخم خراب ہو گیا اس سے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں تھے، جب یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا ہے، اللہ کے نبی کو بتلایا، یا رسول اللہ اس طرح ایک ساتھی زخمی ہو گئے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ غسل کرو، غسل فرض ہے، تو اس لیے انہوں نے غسل کیا تو ان کو موت آ گئی، پانی زخم میں پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے اتنے الفاظ سخت فرمائے، قاتلوہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کا ناش کرے، اور نیک آدمی کو قتل کرے۔
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کیا کوئی اہل علم نہیں تھا وہاں، وہ ان کو مسئلہ بتلاتا کہ اس حالت میں جب تمہیں خطرہ ہو تو کیا کر لیتے، تیمم کر لیتے، تیمم کر کے کیا کرتے۔ تو اس لیے یعنی اللہ کے نبی نے ان کو بدعا یہاں تک دی کہ قاتلہم اللہ، کہ اللہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اللہ ان کا ناش کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوا، جب علم نہ ہو فقہ کا پھر ہوتا یہی ہے کہ آدمی جو ہے ایسے بات کرتا ہے جس سے بعض دفعہ ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ عبادت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ فقہ کے بغیر نہ ایمان باقی رہتا ہے نہ عبادت باقی رہتی ہے۔ اس لیے دین کا فہم اور دین کا فقہ اور علم دین کو سیکھنا یہ لازمی ہے تاکہ ہماری ایمان بھی باقی رہے، ہماری جان بھی باقی رہے۔ اس لیے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے حضرت تھے مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر قرآن رحمت نازل فرمائے، وہ فرمانے لگے ایک دفعہ کہ جی شیطان نے اپنا دربار لیا ہے، دربار لگایا اور شیطان اور کیا کہ پانی پر دربار لگایا، کیونکہ ایک وقت تھا زمین تھی نہیں، پانی پانی تھا، تو اس نے اپنے جتنے شتوڑے تھے، جتنے اس کے ماتحت جنات وغیرہ اس کے تھے اور جتنے شیاطین تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کام دکھا کے آؤ۔ اب سب گئے، اب جب یہ واپس آئے تو ان سب سے رپورٹ لے رہا ہے کہ کیا کام کر کے آئے ہو۔ کسی نے کہا کہ جی میں نے فلاں کو قتل کروا دیا، کسی نے کہا ہاں میں بیوی کو لڑوا دیا، ٹھیک ہے بہت اچھا بیٹھ، فلاں نے یہ کروا دیا، حرام کھلوا دیا، فلاں کو شراب کھلوا دی، بیٹھ جاؤ۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے ایک بچہ علم دین سیکھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو ورغلام کر مدرسے جانے نہیں دی۔ تو شیطان اتنا خوش ہوا، اتنا اچھل کے کھڑا ہوا، کہتا ہاں میرے سینے سے لگ۔ اب اس کو چموا چمٹا خوب اس کو سینے سے لگایا۔ اب یہ سارے شیاطین کہنے لگے کہ میاں ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، قتل تک ہم نے کروا دیا، شراب تک ہم نے پلوا دی، اس نے کیا کام کیا؟ اس بچے کو تو دین پڑھنے سے روک دیا، اس کو تو سینے سے لگا رہا ہے اور ہمیں پوچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کو کہنے لگے تم اس کو اتنا پیار کر رہے ہو، ہمیں تو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ مجھے معلوم ہے نے کتنا بڑا کام کیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اب کہتے سب شیاطین کو لے کے چلا، ایک عابد کے گھر پہنچا، دروازہ بجایا، وہ عابد باہر نکلا، عالم نہیں تھے، علم دین سیکھے ہوئے نہیں تھے، فقہ کو مناسبت نہیں تھی، ان کو کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ذرا وہ مسئلہ بتلا دیں۔ چلیے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ سوئی کا ناکا سوئی کا ناکا رہے، اونٹ رہے کہ اللہ اس کو سوئی کے ناکے سے نکال سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوئی کا ناکا رہے، اونٹ رہے، وہ سوئی کے ناکے سے کیسے گزر سکتا ہے؟ اللہ نہیں نکال سکتا۔ ٹھیک ہے اسلام ہے، باہر آ کے کہنے لگا یہ کافر ہو گیا، اس اللہ کی قدرت کا اس نے انکار کیا، یہ کافر ہو گیا۔ وہ اس کے بعد علم نہیں تھا، عابد تھا، اس لیے یہ کیا ہو گیا۔ اب آگے ایک عالم کے دروازے پر پہنچا، وہاں جا کے دقت کیا، پہلے تو انہیں ڈانٹا کہ یہ وقت ہے پوچھنے کا، سارا دن ہوتا وہاں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں آگے کو نہیں پوچھتے، وقت ایسا تھا اچانک مسئلہ پیش آ گیا، یہ وہ، اچھا یہاں پوچھو کہ سوئی کا ناکا رہے اور سوئی ڈھونڈ رہے کہ اللہ اس میں سے سوئی کے ناکے سے ان کو نکال سکتے ہیں، وہاں پر تو شیطان تو نہیں، اللہ 100 اٹھ نکال سکتے ہیں، ایک کی تو بات کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ دیکھو اس نے اپنا ایمان بچا لیا، میں اس لیے اس کو پیار کیا تھا کہ اس نے جس چیز سے اس کو روکا تھا وہ ایمان کو تباہ کرنے والی چیز، باقی رکھنے والی چیز تھی، اس لیے یہ رکھ پڑتا، علم دین حاصل کرتا، فقہ حاصل کرتا، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا۔ اور وہ عابد عبادت بہت کر رہا ہے لیکن اپنا ایمان بچا نہیں سکا، اس لیے میں نے اس سے پیار کیا تھا
معلومہ الحمدللہ علم دین سیکھنے سے ہمارے ایمان معقول ہو، اور فقہ سیکھنے سے الحمدللہ ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے، اور دین کی سمجھ آ کر ہم اللہ کے حکموں کو پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی عقل میں نہیں چلتے، کیونکہ ہمارے نزدیک فقہ جو ہے قرآن و حدیث ہی کا خلاصہ ہے، اور وہ حکم ہر ایک ہمارے نزدیک قرآن حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ ایسا کوئی حکم جو قرآن حدیث سے مستنبط نہ ہو اس کو کبھی بھی ہم عمل میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے فقہاء نے الحمدللہ جو کچھ کیا ہے وہ سب کا سب کیا ہے، قرآن و حدیث ہی کی شرح ہے، کوئی اپنی طرف سے ان کی بات نہیں۔ جب قرآن و حدیث کا حکم ہے تو اب یہ کہنا ہم پر الزام لگانا کہ ہم معاذ اللہ کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں اور فقہ اور رائے پر عمل کرتے ہیں، یہ الزام لگانا صحیح ہوگا ہم پر؟ کبھی بھی یہ الزام صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کو ان فقہاء کی روشنی پہ عمل کرتے ہیں جن فقہاء نے قرآن و حدیث کو سمجھا۔ اس لیے مولانا تقی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت کی کتاب لکھی ہے، اگر ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا جی مجھے یہ پھر گمان ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں، بار بار مجھے ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہتا میرے پاس ایک غیر مخلص بیٹھا ہوا تھا، وہ میں تو ابھی جواب نہیں دیا، وہ یہ منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، تو میں نے تو ابھی جواب نہیں دیا تھا، وہ پہلے کہنے لگا جب تک آواز نہ آئے بدبو نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا کہنے لگا؟ جب تک یعنی بات کہتے ہیں نا جس کو بات نہ ہو آواز والا اس وقت تک، اور جب تک بدبو نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا، حدیث میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی ہے یہ بات صحیح ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات موجود بھی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بے وقوف آدمی، یہ مسئلہ اللہ کے نبی کا حدیث کا وہمی لوگوں کے لیے تھا، یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ جس کو وضو ٹوٹنے کا یقین ہو اس کو وضو ہی کرنا ہوگا، آواز آئے یا نہ آئے، بدبو آئے یا نہ آئے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے وہمی لوگوں کا علاج بتلایا تھا کہ وہمی لوگ جو ہوتے ہیں جن کو بار بار وہاں ہوتا ہے وہ بار بار وضو کر نہ کرتے ہیں، تو وہ جب تک آواز نہ سن رہے یا وضو نہ آ جائے تو وہ وضو نہ کرے۔ اب یہ حدیث ہی ہے لیکن سمجھنے میں کتنا فرق ہو گیا۔ ایک نے بے وضوئی نمازیں اس کو پڑھوانا شروع کر دی، اور ایک نے یہ بتایا کہ نہیں تمہارا حکم الگ ہے اور ان لوگوں کا حکم الگ ہے جن کو وہم اور فکر کی بیماری۔ تو یہ الحمدللہ فقہ نام اسی کا ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا جائے، اور وہ الحمدللہ یہ باتیں بہت تھیں، لیکن اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ چیز ملتی ہے ان فقہاء جن کو اللہ نے ساری زندگیاں اس کام میں لگانے کی توفیق دی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے، لیکن اس میں تفاعل حاصل کرنے کے لیے، اس میں پورے طور پر دین کی سمجھ ہمیں آ جائے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جو لوگ ساری زندگی اس کام کو کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں غور کر کر مسئلے کا استنباط کر کر ہمیں مسئلہ بتلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے مخالف نظر نہیں آئے گا، ہر مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، اور اللہ جل شانہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اور اتفاق بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حدیث کا وہی فہم جو ہمارے اللہ والوں بزرگوں نے سمجھا ہے اور ہمارے فقہاء نے سمجھا ہے، اللہ ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کسی گمراہ سے متاثر نہ ہو، اور اس سے متاثر ہو کر کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اللہ معاف فرمائے ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر ان کی باتوں میں آ کر ہم ان کی باتوں پہ چلے جو سر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے معلوم
اسے محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو کہ جتنے بھی غیر مقلد حنفی ہوتے ہیں، غیر مقلد بنتے ہیں، بہت سے لوگ پہلے حنفی تھے پھر غیر مقلد، اور اب وہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث بچی کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں، فقہ ایسی ہے ایسی ہے، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے۔ ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے رکھی ہوتی ہیں، اپنی بیوی کو کیا دے رکھی ہوتی ہیں؟ 3 طلاقیں دے رکھی ہوتی ہیں۔ اب ان کو حل تو کہیں نکلتا نظر آتا نہیں، اب وہ کن کے پاس جاتے ہیں؟ انہیں کے پاس جاتے ہیں تو وہ 3 کی 1 ہوتی ہے کہہ کر ان کو کیا بدلاتے ہیں؟ پہلے تو کہتے ہیں 100 روپے دو، قرآن کا نسخہ انہوں نے چھاپا ہوا ہے، اس نسخے کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ لے لو 100 روپے دو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 1 ہوتی ہے۔ ایک کونسلر تھے وہ ہمارے علاقے میں، ان کے پاس یہی مسئلہ آیا تو مجھے بلا لیا، کہہ رہے جی یہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ لے کے آئے ہیں عالم کو، غیر مقلد تھا کوئی، اس کو لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ بیوی کو رکھ تو 3 ہوتی، 1 کیسے ہو گئی؟ اس کو 3 مارو اور 1 ہوا ہے تو یہ کبھی بھی مانے گا؟ 3 ڈنڈے مارو کسی کو کہ کیا مارا میں نے، 1 ہی ڈنڈا مارا ہے تو یہ مانے گا کبھی ہے؟ تو میں یہی کہے گا جی 3 مارے ہیں، مجھے جھوٹ بولتا ہے کہ ماری، جب 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی ہوگی، 1 کیسے ہوگی؟ اور پھر کہتا جی طلاق مرتان فامساک بمعروف تسریح باحسان لا یحل لكم تأخذوا ما آتيتم لا يخافا الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما تلك حدودها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ تو اللہ نے کہا طلاق مرتان مرتين بعد مرة، طلاق ایک کے بعد طلاق ہوتی ہے، کٹی نہیں ہوا کرتی، اس لیے طلاق یعنی یہاں اللہ کا مطلب یہی ہے طلاق مرتن بعد مرتن، جو 3 کٹھی ایک ساتھ نہیں ہوتی، تو یہ مرتن بعد مرتن نہیں تھی، اس لیے کیا ہوئی؟ 1 ہی ہوئی 3۔ میں نے کہا اللہ نے یہاں 2 طلاقوں کو ذکر کیا اور پھر تیسری طلاق کے بارے میں یہ کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اور ساتھ تاکہ مال وصل کے لیے آتی ہے، مطلب ہوا 2 طلاقوں کے بعد فوری تیسری طلاق دے دی تو اب فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ وہ کیا نہ کر لے، کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اس وقت تک وہ اس سے حلال ہوگی۔ قرآن نے تو فا استعمال کیا، ثم طلقها، قرآن کہتا تاکہ پتہ تاخیر زمانے کے لیے ہو جاتا، ایک بار میں ایک طلاق دے دی، ایک دور کے بعد اسی دور میں طلاق دے دی، تو یہ تو قرآن نے تو فہم طلقہ جو تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے اس کو ذکر کیا ہے، تو معلومہ فوری تیسری طلاق دے دے، تب بھی تیسری طلاق دے۔ جب تیسری طلاق ہو گئی تو اللہ نے حکم کیا لگایا؟ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جس سے معلوم ہوا کہ 3 ہی ہوتی ہے، 1 نہیں ہوتی، اور اب وہ ان کو راستہ کوئی نہیں ملتا تو ان کے بعد جا کر وہ سے فتویٰ لیتے ہیں کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے، بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں، ساری عمر بدکاری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو قرآن حدیث نہیں کی، حنفی تو سارے قرآن حدیث کے مخالف ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور مسجد میں آگے لمبی سی آمین کہیں گے اور رفع یدین کریں گے بتلانے کے لیے کہ بی بی بچا کے آیا، تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہوائے نفسانی ہے، مسئلہ نہیں، یہ کیا ہے؟ کس کو بچایا ہے؟ بی بی کو بچایا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اگر قرآن پاک میں جیسے اللہ جل شان نے فرمایا کہ جس نے افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ فاغضبہ اللہ علی علم، جو ہوائے نفسانی کو اپنا رب اور معبود بنا لیتا ہے اللہ علم کے باوجود اس کو، اس لیے کبھی ہوائے نفسانی کو اپنا مقصد نہ بنانا، اللہ رسول کی بات کو ہمیشہ کہہ رکھنا،
مقدم رکھنا فقہا کی اعلیٰ کی روشنی میں، تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ یہ علم بھی گمراہ انسان کو کر دیتا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں جو ہوائے نفسانی کو مقبول بنا لیتا ہے، اللہ وعدہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہوائے نفسانی سے محفوظ رکھ کر اپنے ان فقہا کرام کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔